السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی وائٹ پارہ کھول لیں۔ لفظی ترجمہ لیسن نمبر ہمارا 18 ہے، آیت نمبر 117 سے 121 تک پڑھیں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع ایجاد کرنے والا ہے، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کا، وَإِذَا اور جب، قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امراً کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال اور کہا، الذین انہوں نے جو، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا کلام کرتا ہم سے، اللہ او یا تأتینا آتی ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال کہا تھا، الذین انہوں نے جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، مثل یا مانند، قولہم ان کی بات کے، تشابہت مشابہ ہو گئے، قلوبہم دل ان کے، قد تحقیق، بینا واضح کر دی ہم نے، الآیاتی آیات، لقوم ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں، انا بے شک ہم نے، ارسلناک بھیجا ہم نے آپ کو، بالحق ساتھ حق کے، بشیراً خوشخبری دینے والا، ونذیراً اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسأل اور نہ آپ سے سوال کیا جائے گا، ان اصحابی ساتھیوں کے بارے میں، الجحیم جہنم کے، ولن اور ہرگز نہیں، ترضی راضی ہوں گے، عنک آپ سے، الیہود یہود، ولا اور نہ، النصاری نصارا، حتی یہاں تک کہ، تتبع آپ پیروی کریں، ملتہم ان کے طریقے کی، قل کہہ دیجئے، ان بے شک، ہدا ہدایت، اللہ کی، ہوا وہی، الہدا ہدایت ہے، وَلَئِن اور البتہ اگر، اتبعت پیروی کی آپ نے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد اس کے، الذی جو، جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، ما نہیں، لک آپ کے لیے، من اللہ سے بچانے والا، من ولی کوئی حمایتی، ولا اور نہ، نصیر کوئی مددگار، الذین وہ لوگ جو، آتیناہم دی ہم نے انہیں، الکتاب کتاب، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق جیسا حق ہے، تلاوتہ اس کی تلاوت کا، اولئک یہی لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بہ اس پر، ومن اور جو کوئی، یکفر کفر کرے گا، بہ اس کا، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اب آپ لوگ پڑھیں۔ بدیع ایجاد کرنے والا ہے، السماواتی والارض اور زمین کا، وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے،
امرن فإنما یقول لہ کن فیکون وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیۃ کذالک قال الذین من قبلہم مثل یا مانند. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھی. مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا واضح کر دی ہم نے، کر دے نہیں، کر دی. ٹھیک ہے، بینا الآیات لقوم یوقنون انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان ہدی اللہ هو الہدی ولئن اتبعت اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون. ہاں جی، بدیع ایجاد کرنے والا ہے. الفاظ کو دیکھ لیں گے. بدیع ایجاد کرنے والا یعنی کہ نئے سرے سے بنانے والا جس کا پہلے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا. بدع اس کا روٹ ہے بدیع کا با دال عین. ٹھیک ہے، بدعت بھی اسی سے ہی ہے نا. بدعت بھی کیا ہوتی ہے؟ نئی ایجاد ہوتی ہے دین میں جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. ٹھیک ہے، بدیع ایجاد کرنے والا ہے. بدیع کے معنی جو ہیں ایسی چیز کو وجود میں لانے والا جس کی پہلے کوئی نظیر موجود نہ ہو، نہ اس کا وجود موجود ہو، نہ کوئی نمونہ. اور یہ صفت کس کے اندر ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر یہ نہیں کہ پہلے سرے سے نئے سرے سے آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے. آسمانوں اور زمینوں کو، آسمان اور زمین ہے نا، ارض زمین یہاں پر لکھی ہوئی ہے لیکن زمینیں ساتھ ہی ہیں. جیسے آسمان ساتھ ہے نا، السماء ایک آسمان ہے، سماوات سات آسمان، سبع سماوات. اس کی تائید قرآن پاک سے بھی ہوتی ہے اور حدیث سے بھی ہوتی ہے. اسی طرح جیسے آسمان ساتھ ہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں، اس کی تائید حدیث سے ہوتی ہے. اور مثلہن بھی قرآن پاک میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص مسلمان بھائی کا ایک بالشت حصہ زمین کا ہتھیائے گا ظلم سے، اس کا حق نہیں ہے، نہ کسی کا حق مارے گا، صرف ایک بالشت. ہمارے ہاں تو بالشت اتنی ہے نا، تو عربی میں بالشت ذراع اس کو کہتے ہیں. یہ اس انگلی کی ناخن سے لے کر تو یہاں تک، یہ کوہنی کا جو اینڈ ہے اس کو ذراع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عربی میں اتنا ہوتا ہے کہ کوئی اتنا سا حصہ ایک ذراع
ایک بالشت بھر بھی حصہ کسی کا ہتھیائے گا ناحق تو قیامت کے دن اتنی 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، توق کس کو کہتے ہیں؟ گلے میں جو ڈالتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں توق۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو جیسے زمینیں 7 ہیں اسی طرح جیسے آسمان 7 ہیں ایسے زمینیں بھی 7 ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی یہ 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں بنائیں۔ وَإِذَا قَضَى، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے، قضا قاضی اردو میں بولا جاتا ہے نا ہمارے ہاں، قاضی قضا قضیہ، کہ جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے، قاف ضاد یا اس کا روٹ ہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بھی کام کا ارادہ کرتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ فَإِنَّمَا، تو بے شک وہ، فا تو ان بے شک، ما جو، سارا مل کر کیا ہو جائے گا؟ تو بے شک، یقولو وہ کہتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ، لہو اس کام کو، ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ امرن کی طرف، کہ وہ اس کام کو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو کن کہتے ہیں بس، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ آسمان بنائے، کن کہہ کر زمین بنائی، کن کہہ کر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، کن کہہ کر قلم بنایا، کن کہہ کر 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم بنا دیا کائنات کو بنانے سے پہلے، اور قلم سے کہا لکھ، قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ کہا جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ۔ یہ نہیں کہا کہ جو تو لکھے گا وہ ہوگا، بلکہ کیا کہا کہ جو کچھ ہونے والا ہے۔ یہ بھی صلاحیت کس نے دی تھی قلم میں؟ اللہ نے۔ تو پھر قلم نے لوح محفوظ لکھی 50,000 سال پہلے، ہماری جتنی بھی کارکردگی تھی، جو بھی ہم نے دنیا میں کرنا تھا، وہ سب کچھ لکھا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ ہے علیم، علیم بذات الصدور، سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے اپنا عقیدہ تقدیر کا بھی جو ہے نا وہ مضبوط کر لیں، کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ میری تقدیر میں تھا اس لیے میں نے یہ کیا، نہیں، ہم یہ کرنے والے تھے تو تقدیر میں لکھا ہے اللہ نے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، پھر شکوہ نہیں رہتا تقدیر پر۔ ٹھیک، اب دیکھیں پھر آگے ہے، وَقَالَ، اور کہا الذین، انہوں نے جو لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا، کلام کرتا ہم سے، کاف لام میم روٹ ہے اس کا، کالمہ، کلام، کالمہ زخم لگانے کو بھی کہتے ہیں، اور دیکھیں زخم، باتوں کے زخم لگتے ہیں؟ نہیں لگتے، کہتے ہیں نا تلوار کے زخم جلدی بھرتے ہیں، باتوں کے زخم نہیں جلدی بھرتے، ایسے ہی ہے نا؟ تو کلمہ زخم لگانے کو کہتے ہیں۔ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، اللہ، او یا تأتینا، آتی، آتا یا روٹ ہے نا، آتی ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قولا کہا تھا، الذین انہوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کن سے پہلے؟ یعنی کہ ان بنی اسرائیل سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، تشابہت مشابہ ہو گئے ہیں، مل جل گئے ہیں، قلوبہم ان کے دل پیچھے ایک ہو گئے ہیں۔ تشابہت میں کیا روٹ ہے؟ شین باہا، پیچھے بھی گزرا ہے نا یہ، قد تحقیق بینا، واضح کر دی ہم نے، الآیاتی، آیات، آیاتن کی جمع ہے آیات، آپ کے سبق میں دونوں واحد بھی ہے جمع بھی ہے نا آپ کے سبق میں، اوپر آیاتن آیا نا تو اس کی جمع آیات ہے۔ لِقَوْمٍ، ان لوگوں کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں، تو یوقنون میں کیا روٹ ہے؟ یا قاف نون، یقنا، یقین اسی سے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یا قاف نون اس کا روٹ ہے۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، ارسلنا، ارسلا، ارسلا، ارسال، کبھی آپ نے اپنے موبائل کی سیٹنگ چینج کر کے دیکھی ہے؟ ارسال آتا ہے نا، رسالہ بھی آتا ہے نا، خط کے جو ان باکس جو آتا ہے نا اس میں ارسال آتا ہے، کہ اس کو سینڈ کرنے کے نہیں، سینڈ کے معنی میں ارسال آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کبھی کر کے دیکھا کریں نا دوسری زبانوں کو بھی، تھوڑا سا ان سے بھی ہمیں تھوڑی سی واقفیت ہو جائے۔ تو ارسلنا، ارسلا، یرسلو، ارسال، بھیجنا۔ ٹھیک ہے، راسین لام اس کا روٹ ہے۔ ہم نے بھیجا آپ کو بالحق کی، ساتھ حق کے، بشیرن، یعنی کہ آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، کہا چاہے مشرکین مکہ یا یہود و نصارہ آپ کو جھٹلاتے ہی ہوں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، خالی نبی ہی نہیں بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ بشیر کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری دینے والا، بادشاہ را روٹ ہے اس کا، خوشخبری دینے والا، و نذیرہ، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ والا کن کو خوشخبری ملے گی؟ ماننے والوں کو، اور ڈراوا کن کو ہے؟ نہ ماننے والوں کو۔ جیسے کہ دیکھیں یہ دستور چلا آتا ہے، اسکول کا لیول دیکھ لیں، کالج کا دیکھ لیں، تو چاہے گھر میں دیکھ لیں،
کن کو شابش ملتی ہے؟ ماں کن کو شابش دیتی؟ باجی کن کو شابش دیتی؟ ٹیچر کن کو شابش دیتی؟ سر کن کو شابش دیتے ہیں؟ اور ڈراتے کس کو ہیں؟ جو نکمے ہوں، لاپرواہی کرنے والے ہوں، سستی کرنے والے ہوں، انہیں ڈراوا ملتا ہے نا کہ فیل ہو جاؤ گے، پیچھے رہ جاؤ گے۔ تو اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے کر بنا کر بھیجا ہے، خوشیاں بانٹنے کے لیے، کن کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں، اور ڈراوا بنا کر بھیجا ہے جو نہیں مانتے، جیسے یہود و نصارہ نہیں مانتے تھے، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوشخبری لے کر آئے؟ ان کے لیے تو ڈراوا ہے، جو کافر ہیں ان کے لیے بھی۔ پھر آگے دیکھیں وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے سوال نہ کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔ تُسْأَلُ سَأَلَ سوال کرنا اردو میں، ٹھیک ہے۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے اصحاب، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں۔ الجحیم جیم حامیم جہم اس کا روٹ ہے، یعنی کہ شیر کا جو ہے نا دھاڑنا، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، جیم حامیم۔ تو جہنم بھی کیسے دھاڑے گی؟ شہیقم و زفیر، جیسے گدھا وہ ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے نا، چیختا ہے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں گے جہنمی، لیکن چیخ پکار وہاں پر سنیں گے اور کچھ نہیں سننے کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ لن ترضا، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ راضی اردو میں بولتے ہیں آپ کے نہیں، رضا روز یا روٹ ہے اس کا۔ ولن ترضا، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ان کا آپ سے کون مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ الیہود یہود، ولن نصارہ، اور نا نصارہ، یعنی یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ صرف ایک صورت ہے ان کے راضی ہونے کی، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کے پیروکار ہو جائیں۔ تتبع آپ پیچھے چلیں، تابع داری اردو میں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کی پیروی کریں، ملتہم ان کے ملت کی، ان کے دین کی، جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ ملت میں کیا روٹ ہے؟ میم لام لام، ٹھیک ہے، میم لام لام روٹ ہے ملت کہتے ہیں ایک دین پر قائم لوگ، جیسے پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان، پوری دنیا میں رہنے والے یہود، پوری دنیا میں رہنے والے نصارہ، وہ کیا ہیں؟ ایک ملت ہیں، ٹھیک۔ کل کہہ دیجئے ان بے شک ہدایت جو ہے اللہ کی، ہوا وہی ہے الہدا ہدایت۔ والا ان اتبعتا، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی۔ اب دیکھیں ان میں کتنے لفظ ہیں، وا اور لا، البتہ ان، اگر، والا ان اور البتہ اگر، اتبعتا آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی۔ اہوا ہوا، ہا واو یا روٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی خواہش ہوتی ہے کہ اوپر سے نیچے گرنا، ٹھیک ہے۔ خواہش نفس ایسا ہی ہوتا ہے نا، انسان اخلاق کی بلندیوں پر ہوتا ہے، بس دل یہ چاہ رہا ہے، للچا رہا ہے، تو وہ اخلاق سے اوپر نیچے، جو اخلاق کی پستی گراوٹ کی طرف نیچے آ جاتا ہے۔ اہواءہم آپ ان کی خواہشات کی پیروی اگر کی، بعد الذی، ہم کون ہیں یہاں سے مراد؟ یہود و نصارہ، شاباش۔ بعد اس کے، الذی جو جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن، وحی، ٹھیک ہے، جو وحی آپ کے پاس آ گئی، اس کے بعد اگر آپ نے ان مشرکین مکہ کی یا یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے ما لک نہیں ہوگا، آپ کے لیے من اللہ اللہ سے بچانے والا، یہ بچانے والا محذوف ہے، آپ نے خود ہی کر لینا ہے، اور وہ ویسے بھی ولی اور نصیر کے اندر بھی محذوف ہے نا، نہیں ہوگا آپ کے لیے بچانے والا کوئی بھی، من ولی کوئی حمایتی، واو لام یا روٹ ہے، ولی دوست کو کہتے ہیں، حمایت کرنے والا جو دوست ہے، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار، نون صاد را روٹ ہے اس کا، نصارہ۔ الذین وہ لوگ جو آتیناہم دی ہم نے ان کو، دیکھیں اب یہ تین ہو گئے، آتینا ہم نے دی، آتا یا عطا، آتینا دی ہم نے، ہم انہیں، اہل کتاب کو مراد ہے۔ الکتابہ کتاب، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں، ہو اس کی، کس کی؟ جو کتاب ان کو ملی ہے، ٹھیک ہے، تورات انجیل وغیرہ، حق کا جیسا حق ہے، تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا۔ اب دیکھیں تلاوت لفظ بار بار آ رہا ہے، اس میں روٹ کیا ہے؟ تا لام یا، ٹھیک ہے، دو روٹ اس کے بتائے جاتے ہیں تلاوت کے، تا لام یا، تلا یتلو تلون، یا تلا یتلو تلاوتن،
دونوں آ جائے گا کہ ایسے تلاوت کرنا کہ معنی اس کا پیچھے چلا آئے. ٹھیک ہے. اولئک یہی لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بھی اس پر. کس پر؟ اس کتاب پر جو صحیح طریقے سے حق کا تلاوہ ادا کرتے ہیں. ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا بھی اس کا فاولئک تو یہی لوگ ہیں ہم وہ الخاسرون خسارہ پانے والے. الخاسر کی جمع خاسرون. خاسارہ روٹ ہے اس کا. خسارہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے. چلیں اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. بدیع السماوات والارض بامحاورہ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیں. آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. بدیع کے معنی بتا دیا آپ کو. مبتدئ یعنی آسمان و زمین کو بغیر کسی مادے یا کسی نمونے کے پیدا کرنے والا. یہ چوتھی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی، کیونکہ بیٹا باپ کا نمونہ ہوتا ہے جبکہ اللہ نے ہر چیز کو نمونے کے بغیر پیدا کیا. پانچویں دلیل ہے کہ جس کے کن کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، اسے اولاد کی کیا محتاجی. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. پانچویں دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں اولاد کا کن کی وجہ سے، کہ وہ کن کہہ کر سارے کام کرنے پر قادر ہے. وقال اللہ، اس میں تنبیہ کیا ہے، بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ اور لوگوں کو اللہ کے نور کا ٹکڑا قرار دیا، اور یہ اولاد قرار دینے سے بھی بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے. سورہ اخلاص یہ اللہ کا تعارف ہے. اگر کوئی پوچھے نا آپ سے اللہ کا تعارف تو وہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے. اولاد، بیوی، کپڑا، زمان، مکان، ہر چیز سے اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی اولاد اور بیٹا نہ تو اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا ہمسر کوئی ہے ہی نہیں، اس کے پلے کا کوئی ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ کا حصہ قرار دینا، اللہ کے نور کا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہو جائے گا. تو اس سے محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ کو. پھر ہے وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا. اس سے مراد کفار عرب ہیں جنہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں یعنی یہود و نصارہ کی طرح یہ مطالبہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے تھے ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، ایسے ہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی بات جیسی بات کہی تھی. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کی جیسے ہو گئے ہیں، مل گئے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں. دیکھیں کفار مکہ نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا. اس کی تفصیل جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93، سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 52 میں موجود ہے کہ انہوں نے بھی ایسے مطالبہ کیا تھا. یعنی اب ان کی سوچ ایک جیسی ہے، اور فرمایا کہ قرآن کریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق جو ہے وہ واضح ہے. اگر یہ لوگ اہل یقین ہوتے تو یہی دلائل کافی تھے، لیکن انہوں نے یقین نہیں کیا تھا. پھر آگے ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یعنی آپ کا کام حق پہنچاتے ہوئے خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے. یہ ہم سب کی ذمہ داری آپ سب اپنے لیے لے لیں. ہم کرتے کیا ہیں پتہ؟ جب ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے جا کے لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں. ہمیں لوگوں پر مسلط نہیں ہونا، ہمیں منوانا نہیں ہے، بات پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگانا کہ میں نے منوا کے ہی چھوڑنا ہے. ضد بازی نہ دینی ہے نہ ہی لینی ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ پیغام کو احسن انداز سے پہنچا دیں بس.
یہی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور ان کی وساطت سے ہمیں بھی یہی ذمہ داری ملتی ہے کہ ہم بھی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں، احسن سے احسن انداز کو اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی مانتا ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں مانتا تو پھر دل میں دکھ تو ہوگا، افسوس تو ہوگا، لیکن جا کر لوگوں پر سٹک لے کر کھڑے نہیں ہو جانا، تم تو ہو ہی ایسے، تم تو ہو ہی ایسے، تم میں کتنی دفعہ کا، تم تو بات ہی نہیں سنتے، تم تو میری مانتے ہی نہیں ہو، یہ رویہ اختیار نہیں کرنا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا تھا نا کہ آپ کو اور کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی، اور نہ ہی جہنم والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہاں تب پوچھو گی جب ہم اپنا فریضہ انجام نہیں دیں گے، جب احسن طریقے سے ہم نے جو علم حاصل کیا وہ لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، پھر گریبان پکڑا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ذمہ داری ادا کر دیں، پہنچا دیں، کام پیغام پہنچا دیا الحمدللہ، اور اگر پھر بھی نہیں کوئی مانتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گریبان نہیں پکڑیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں سوال کریں گے یہ جہنم میں کیوں آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی ذمہ داری ادا کریں، دوسری اللہ پر توکل کرتے ہوئے پھر معاملات کو چھوڑ دیں اللہ پر۔ پھر آگے دیکھیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہودی ہرگز راضی نہ ہوں گے اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کے ملت کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ کے لیے اللہ سے چھڑانے میں نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ اب دیکھیں اس آیت میں سخت قسم کی وعید ہے، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے بالفرض اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی خواہش کے پیچھے لگ جائیں تو ان کے بھی بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس آیت کے مخاطب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر سمجھایا امت کو جا رہا ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، یہ تو محال ہے۔ تو سمجھایا کس کو جا رہا ہے؟ امت کو سمجھایا جا رہا ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، مجھے سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ آ رہا ہے نا 25 دسمبر، تو ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، ان جیسے اقوال زبان سے نہیں نکالنے، ان جیسے افعال نہیں کرنے، وہ کرسمس ٹری بنا کے کیک کاٹنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ مانیں گے بات کو؟ کس کی بات ہے؟ اللہ کی، نہ میری ہے نہ آپ کی ہے نہ کسی اور کی ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، سخت وعید ہے، سمجھایا امت کو جا رہا ہے کہ یہ راضی کبھی بھی نہیں ہوں گے صرف ایک صورت میں کہ آپ ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جائیں، ان جیسی باتیں کرنے لگ جائیں، ان جیسے کام کرنے لگ جائیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ہمیشہ مخالفت کی تھی یہود و نصارہ کی، ہر کام میں ان سے مخالفت کی تھی۔ یہود مانگ ہی نہیں نکالتے تھے، بال ایسے بناتے تھے، اور نصارہ ٹیڑھی مانگ نکالا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینٹر سے نکالی ان کی مخالفت میں۔ تو آپ میں سے کوئی ہے جو درمیان سے نکالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے؟ یا نہیں میں نے سائڈ سے پف نکالنا، میرے چہرے پر سوٹ ہی نہیں کرتا، سوچیں، یا میں نے پیچھے کو سارے بال کرنے ہیں، میرا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں لگتا۔ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سینٹر سے نکالتے تھے حسین چہرہ تھا۔ داڑھی والے حضرات کہتے ہیں داڑھی رکھیں گے شادیاں نہیں ہوں گی، چہرہ حسین نہیں لگے گا، کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر چہرہ خوبصورت کس کا چہرہ تھا؟ بتائیں۔ ان کے چہرے پر داڑھی، ہر پیغمبر کے چہرے پر داڑھی تھی، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، فطرت ہے، یہ داڑھی کا آنا، داڑھی کا بڑھنا، اور اس فطرت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسخ کرنے سے سختی سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھ لیں، ہمیشہ یہود و نصارہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی ہے، اور آج افسوس ہے کہ یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء، ان کی اتنی لمبی لمبی داڑیاں، آپ دیکھیں کبھی اتنی لمبی لمبی داڑیاں ان کی، اور ہمارے مسلمانوں کی اتنی رکھ کے نا کاٹ دیں، تھوڑی تھوڑی بھی ہو تو خیر ہے، بغیر داڑھی والا بھی جماعت کروا لے تو خیر ہے نا۔ اور ساری پھر باتیں آتی ہیں کہ سارا دین اس داڑھی پر ہی ہے، یا سارا دین پردے میں ہی ہے، جو داڑھی نہیں رکھتے، جو پردہ نہیں کرتے، کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ ایسے فتوے کر کر کے فضول میں اپنے ہی مسلمانوں پر اعتراض کریں گے۔ اگر نہیں کرتے کام، غلط کام کرتے، مانو تو صحیح کہ یہ میرے اندر کمزوری ہے، یہ غلط کام ہے، یہ سنت کے خلاف ہے جو میں کرتا ہوں، اور غلط کام کر کے بھی اس پر دلیلیں لے کر آنا، سارا دین اسی میں آ گیا، یہ تو وہی ہے نا کہ چوری اوپر سے سینہ زوری،
تو کم سے کم اگر غلط کام کر رہے ہیں، سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو اس کو اعتراف کریں اس کا کہ یہ میرے اندر کمزوری ہے، میں یہ کام نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ مجھے یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا میں یہ کام نہیں کر رہی، اللہ مجھے سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ الٹا جو سنت پر چلتے ہیں ان پر کا مذاق اڑایا جائے، ان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جائے، تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے اس کی تفصیلات، یہاں پر مناسب تھا اتنا سا تذکرہ کر دیا جائے، زیادہ تفصیل جب آئے گا تب انشاءاللہ کریں گے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے امت کو سمجھایا ہے، احوا جو ہے نا اس کا تذکرہ ہے، احوا ہوا کی جمع ہے بمعنی خواہش، یعنی اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے اور وہ قرآن و سنت ہے۔ ان لوگوں کے پاس اصل ہدایت نہیں، صرف حسب خواہش بنایا ہوا دین ہے۔ پتہ نا آپ کو یہود و نصارہ نے اپنے تورات اور انجیل میں کیا کر لیا تھا؟ تحریفات کر لی تھی، بدل دیا تھا، اور اب بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہر سال ان کی تورات اور انجیل جو ہے وہ ریونیو ہو کر آتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں، ہر سال نئے احکامات بنتے ہیں، اور قرآن جو 1400 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے قیامت کے دن تک ایسا ہی رہنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بدعت کو بھی ہوا کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی دین میں اپنی خواہش کے مطابق بنا کر داخل کر دی جاتی ہیں۔ جس طرح یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی اہوا اور بدعت کی پیروی باعث ہلاکت ہے، اسی طرح کسی بھی بدعتی طبقے کو خوش کرنے کے لیے ان کی اہوا و بدعت کی پیروی کرنا بھی باعث ہلاکت ہے۔ پھر آگے آخری آیت ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پڑھتے ہیں جیسے سے پڑھنے کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اہل کتاب کے اعمال بد کا ذکر کرنے کے بعد اب ان میں سے نیک اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اس کے معنی یعنی کہ اس کے معنی پر غور و فکر وغیرہ کرتے ہیں، اور اس سے ملتی جلتی آیت جو ہے نا وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 52 سے 54 تک ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے بات۔ مراد اس سے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ہیں۔ معلوم ہوا حق تلاوت یہ ہے کہ اس میں تحریف نہ کی جائے، تو اللہ کی کتاب کو تلاوت حق ادا کرتے ہوئے تلاوت کرنے میں مراد کون سے لوگ ہیں؟ عبداللہ بن سلام، وہ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے جب اپنی تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف دیکھے، دیکھ کر ان کو پہچان لیا، پہچان کر ان پر ایمان لے آئے تھے، عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی۔ تو یہود میں چند لوگ تھے، 10 یا 12 گنتی میں تھے جو مسلمان ہوئے تھے، جو حقہ تلاوتی کرتے تھے صحیح معنی میں، جنہوں نے قرآن اپنی تورات کو پڑھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پہچانا اور اس پر وہ ایمان لے آئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ معلوم ہوا حق تلاوت یہ ہے کہ اس میں نہ تحریف کی جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت کا حق بھی یہی ہے۔ بعض لوگ حق سے مراد حروف کو ان کے مخارج سے ادا کر لینا لیتے ہیں، مگر یہ اتنا صرف کافی نہیں ہے۔ پھر وہ پہلا سٹیپ ہے، پتہ ہے نا حق کا تلاوت جو ہے نا وہ 4-5 سٹیپ آتے ہیں۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ اس کو ناظرہ کے ساتھ پڑھنا آنا چاہیے، آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا آنا چاہیے، پھر اس کو ترجمے سے پڑھنا آنا چاہیے، پھر وہ عمل میں ڈھلنا چاہیے، پھر اس کے بعد لوگوں کو بتانا چاہیے۔ یہ ہیں سارے۔ پھر ایک اس کا حق کا حفظ قرآن بھی ہے، قرآن حق کا تلاوت میں قرآن کو حفظ کرنا بھی ہے، زبانی یاد کرنا بھی اس میں آ جائے گا۔ یہ سارے حقوق ہیں قرآن کے جو ادا کرنے چاہیے، تو ادا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا کہا کہ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ سچے مومن ہیں، اس کو ماننے والے، اس قرآن کو ماننے والے۔ کہا تو یہود و نصارہ کو جا رہا ہے، تو ہم بھی اس میں شامل ہیں، اگر صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھیں گے، عمل کریں گے، آگے پھیلائیں گے۔ پہلا سٹیپ خود عمل کرنے کا، پھر دوسروں کو بتانے کا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں، اور جو اس کا خیال نہیں رکھتے، تو جو انکار کرتے ہیں وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خسارہ پانے والوں سے بچائے اور قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔